Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल और ये है जी न्यूज़पेपर है आज का जो है ना, ये भी है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून कराची का। और चूँकि मैं कराची सिटी से अक्सर पढ़ाता हूँ तो कराची सिटी का ही मेरे को मिला है द ट्रिब्यून। तो चलें इसमें से आपको एक आर्टिकल चूज़ करके आपको उसका ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं, और ताकि आपकी वोकैबुलरी एनहेंस हो और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें आए और जो पैसिव एक्टिव आए उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। सो चलते हैं मेन हेडलाइन की तरफ। सो गाइस, ये है हेडलाइन और आज का। पाकिस्तान ईरान एग्रीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड। क्या मतलब है इसका जी? पाकिस्तान और जो ईरान है वो क्या है, एग्री। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जा रहा है कि वो लेकिन ये काम हो चुका है, तो यहाँ पे अगर एग्रीड होता तो ठीक था, लेकिन ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पैसिव में चीज़ दिखाता है, लेकिन जो भी आप हेडलाइन पढ़े वो काम हो चुका होगा पहले से। तो अगर आप इस तरह के समझे कि पाकिस्तान ईरान एग्रीड, आप एग्रीड समझेंगे यानी हो चुका है, इत्तेफाक हो चुका है पाकिस्तान और ईरान का किस चीज़ पर, टू डाइवर्सिफाई ट्रेड। डाइवर्सिफाई का क्या मतलब है? डाइवर्सिफाई का मतलब है मुतफर्रिक बनाना, तब्दील करना, मुख्तलिफ करना या दोबारा जायज़ा लेना। तो यानी मुख्तलिफ करने के लिए, यानी आप एक चीज़ में कोई चेंजेस लाना चाहें तो उसको डाइवर्सिफाई यानी मुख्तलिफ बनाना। ट्रेड तिजारत को, इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान और ईरान का इत्तेफाक हो गया है। और ये है जी सब टाइटल, और ये है 5th राउंड ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेशंस विद रशिया टुडे। जो 5th राउंड है यानी जो 5वां मरहला है, 5वां मरहला जो है किस चीज़ का, ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेशन। पॉलिटिकल कंसल्टेशन का मतलब है यानी सियासी मशावरत का। जो सियासी मशावरत का जो 5वां मरहला है वो क्या हो गया है, विद रशिया, जो रशिया के साथ है, टुडे, वो यानी आज होगा। उनके साथ जो 5वां मरहला है वो आज होगा रशिया के साथ। तो ये एक सब टाइटल था। चले मेन खबर की तरफ, ताकि आपकी वोकैबुलरी एनहेंस हो। और काइंडली जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। सो Pakistan and Iran have agreed to enhance and diversify bilateral trade and expand cooperation in energy, transport, connectivity, education, and people-to-people exchanges. Pakistan and Iran have agreed. पाकिस्तान और जो ईरान है वो क्या है, have agreed। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि वो इत्तेफाक उनका हो चुका है या इत्तेफाक कर लिया है। किस चीज़ का, टू एनहेंस, बढ़ाने का इत्तेफाक हो चुका है। किस चीज़ के ऊपर, टू एनहेंस एंड डाइवर्सिफाई बायलैटरल ट्रेड, कि वो बढ़ाएंगे यानी बढ़ाने के ऊपर, तिजारत को बढ़ाने के ऊपर, और डाइवर्सिफाई बायलैटरल ट्रेड, और डाइवर्सिफाई यानी मुख्तलिफ बनाने के लिए यानी उसमें तब्दीली लाने के लिए। बायलैटरल का मतलब है दोनों का। ट्रेड तिजारत, ट्रेड का मतलब है तिजारत, यानी दोनों का जो तिजारत है उसको बढ़ाने में, और उसको डाइवर्सिफाई यानी उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए उनका इत्तेफाक हो चुका है। एंड और एक्सपेंड कोऑपरेशन इन एनर्जी, और वो एक्सपेंड करेगी यानी खर्च करेगी क्या, कोऑपरेशन में, इश्तराक में, यानी कोऑपरेशन का मतलब इश्तराक करना, पार्टनरशिप करना, अलायंस करना। इन एनर्जी, किन चीज़ों में, इन एनर्जी तवानाई में, ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट में, कनेक्टिविटी और जो रवाबित हैं, एजुकेशन तालीम में, एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, और जो लोगों से लोगों का जो मिलाप है यानी तबादला है, उनमें ये तिजारत में और इन चीज़ों में ये क्या करेगी, इश्तराक करेगी एक दूसरे के साथ।
The 12th round of bilateral political consultations between Pakistan and Iran was held in Tehran on June 17, 18, said a press release on Monday. The 12th round of bilateral political consultations, یعنی جو 12واں مرحلہ ہے، دا 12th راؤنڈ جو 12واں مرحلہ ہے کس چیز کا، آف بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن، یعنی دونوں طرف سے بائیلیٹرل دونوں کا پولیٹیکل یعنی سیاسی پولیٹیکل کنسلٹیشن سیاسی مشاورت کا بٹوین یعنی کے درمیان، کس چیز کے درمیان، پاکستان اینڈ ایران، پاکستان اور ایران کے درمیان، واز ہیلڈ یعنی وہ منعقد ہوا، ان تہران میں آن جون، کب ہوا، آن جون کو ہوا، جون کے مہینے میں ہوا 17-18 یعنی 17 اور 18 تاریخ کو ہوا. سیڈ اے پریس ریلیز آن منڈے، یہ کس نے کہا، سیڈ کہا، اے پریس ریلیز ایک پریس ریلیز میں، آن منڈے یعنی پیر والے دن. The two sides held discussions، جو دونوں طرف سے منعقد ہوا، کیا، ڈسکشن یعنی دونوں طرف سے جو بات چیت تھی وہ منعقد ہوئی. Covering the entire range of bilateral relations and reviewed the status of the implementation of decisions of the last meeting. یہ اتنا بڑا سنٹینس جو ہے اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں، یہ صرف پریپوزیشنز اور آرٹیکلس وغیرہ سے جڑا ہوتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یعنی دا ٹو سائڈز ہیلڈ ڈسکشن، جو دونوں طرف سے جو ڈسکشن یعنی بات چیت کا انعقاد کیا گیا، کس لیے، کورنگ یعنی کور کرنے کے لیے، یعنی کور کرنا مطلب ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنا ہے، کورنگ یعنی اس کو کور کرتے ہوئے. دا انٹائر رینج آف بائیلیٹرل ریلیشنز، جو انٹائر ہے یعنی جو سارا مکمل پوری طور پر، رینج آف بائیلیٹرل جو پورا ہے، رینج ہے یعنی جو حد ہے، آف بائیلیٹرل ریلیشنز یعنی دونوں طرف کا جو ریلیشنز ہیں یعنی جو تعلقات ہیں، اینڈ اور ریویوڈ the status of the implementation، اور ریویوڈ اور ریویو کیا انہوں نے یعنی جائزہ لیا. ریویو لینا یعنی جائزہ لینا، کسی چیز کا آپ جائزہ لیتے ہیں. the status of the implementation یعنی اس اسٹیٹس کہتے ہیں حالت کو، اس چیز کا انہوں نے ریویو کیا یعنی جائزہ لیا اس اسٹیٹس کا. آف دا امپلیمنٹیشن یعنی امپلیمنٹیشن کا یعنی نفاذ کا. آف ڈیسیژنس آف دا لاسٹ میٹنگ، جو لاسٹ میٹنگ میں جو ڈیسیژنس ہوئی تھی، جو فیصلے ہوئے تھے لاسٹ میٹنگ میں، آخری میٹنگ میں، اس کو ریویو انہوں نے کیا کہ یعنی ان پہ کتنا عمل ہو چکا ہے، یعنی وہ کیسے نافذ کیے گئے ہیں، اس چیز کو ریویو کیا انہوں نے. Meanwhile, in Islamabad, Pakistan and Iran have agreed to further enhance collaboration in various areas of common interest, including security, joint counter-terrorism measures, and ensuring regional economic connectivity. یہ کہہ رہے جی مین وائل، اسی دوران، مین وائل کا مطلب ہے اسی دوران، ان اسلام آباد میں، پاکستان اینڈ ایران ہیو ایگریڈ، پاکستان اور ایران کا جو اتفاق ہو چکا ہے، ٹو فردر انہینس، مزید انہینس کولابریشن ان ویریس ایریاز، یعنی مزید انہینس بڑھانے کا، کولابریشن اشتراک، ان ویریس ایریاز یعنی مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر، آف کامن انٹرسٹ یعنی کامن انٹرسٹ یعنی مفاد عامہ میں. کامن انٹرسٹ کا مطلب ہے یعنی مفاد عامہ جس میں عوام کا فائدہ ہو، اس کو کہتے ہیں کامن انٹرسٹ. انکلوڈنگ سیکیورٹی، انکلوڈنگ بشمول، جس میں شامل ہے، اب یہ تفصیل دے رہے ہیں کہ کن کن چیزوں میں، تو کہہ رہے انکلوڈنگ سیکیورٹی
यानी उसमें सिक्योरिटी के मामलात शामिल हैं। जॉइंट काउंटर टेररिज्म, जॉइंट का मतलब है यानी दोनों तरफ से, जैसे बायलैटरल था ना उस तरह जॉइंट यानी दोनों का। काउंटर टेररिज्म का मतलब है यानी जो आप एक तो टेररिज्म है दहशतगर्दी, और काउंटर टेररिज्म उसका जवाबी जो होती है टेररिज्म का जवाब देना, काउंटर करना, उसका जवाब देना, उसको कहते हैं काउंटर टेररिज्म। मेजर्स यानी इकदामात, काउंटर टेररिज्म मेजर्स, ये जो यानी मेजर्स का मतलब है इकदामात। एंड इंश्योरिंग रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, और इंश्योर करना, ये यकीन दहानी करना, रीजनल जो इलाकाई इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, जो इलाकाई जो मुआशी जो कनेक्टिविटी है, रवाबित है, उसका इंश्योर करना। The agreement to this effect was reached during the visit of Defense Secretary Lieutenant General retired Hammouduzzaman Khan along with a delegation to Islamic Republic of Iran. یہ کہہ رہے جی the agreement to this effect was reached, جو ایگریمنٹ تھا، یہ جو ایگریمنٹ ہے to this effect، یہ جو ایگریمنٹ ہے to this effect was reached، یہ جو اثر ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے this effect was reached، یہ جو اثر ہے، effect ہے، اس کا جو اثر ہے وہ پہنچا، کب پہنچا؟ ڈیورنگ دا وزٹ آف ڈیفینس سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر حمودالزمان خان، یہ جو حمودالزمان خان ہے لیفٹیننٹ جنرل، اس کا جو وزٹ تھا ایران کا، وہ کہہ رہے اس کے بعد یہ اس کا امپیکٹ آیا یا اس کا افیکٹ آیا، اس کا اثر آیا جب اس نے وہاں کا ایران کا دورہ کیا، اس کے بعد یہ تبدیلیاں آئی۔ along with a delegation، محمودالزمان نے جو دورہ کیا تھا اس کے ساتھ اور کون تھے؟ along with، اس کے ساتھ تھے a delegation، ایک ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ، یعنی ایک وفد تھا، ڈیلیگیشن کا مطلب ہے وفد، ٹو اسلامک ریپبلک آف ایران، انہوں نے جو وزٹ کیا تھا اسلامک ریپبلک آف ایران کا، یعنی محمودالزمان اور اس کے ساتھ وفد۔ A news release said، یعنی ایک جو نیوز ریلیز تھا، یعنی جو پریس ریلیز تھا یا نیوز ریلیز تھا، یہ جو خبر دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے۔ پاکستان رشیا ٹاکس، Pakistan and Russia will hold bilateral political consultation on Tuesday۔ جو پاکستان اینڈ رشیا، پاکستان اور جو رشیا ہے، ول ہولڈ، وہ ہولڈ کرے گی، فیوچر کا ٹینس ہے، ول ہولڈ، وہ منعقد کرے گی بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن، یعنی دونوں بائیلیٹرل یعنی دونوں کا پولیٹیکل کنسلٹیشن یعنی سیاسی مشاورت کا وہ ہولڈ کرے گی، یعنی منعقد کرے گی اس کے اوپر، آن ٹیوزڈے کو۔ A Foreign Office statement said the Pakistan and the Russian Federation will hold the 5th round of bilateral political consultations on June 20 in Islamabad. A Foreign Office statement said، یعنی جو فورن آفس ہے یعنی وزارت خارجہ جو ہے، اسٹیٹمنٹ سیٹ، اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یعنی بیان ہے، سیٹ اس میں کہا گیا ہے دیٹ کہ پاکستان اینڈ دا رشیا فیڈریشن، جو پاکستان اور جو رشین فیڈریشن ہے، ول ہولڈ، وہ ہولڈ کرے گی، منعقد کرے گی، دا 5th راؤنڈ آف بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن، یعنی جو 5th راؤنڈ، 5واں جو مرحلہ ہے آف بائیلیٹرل پولیٹیکل، دونوں کا جو پولیٹیکل کنسلٹیشن کا یعنی سیاسی مشاورت کا، آن جون 20 جون کو ان اسلام آباد میں یہ منعقد ہوگا۔ The Russian delegation will be led by Deputy Foreign Minister Andriy Rodinko, who will visit Islamabad on 20
21 June 2023, Foreign Secretary Dr. Asad Majid Khan will lead the Pakistan delegation. یہ کہہ رہے جی the Russian delegation will be led by. جو رشین ڈیلیگیشن ہے، جو یعنی جو روس کا جو وفد ہے، will be lead اس کو کون لیڈ کرے گا؟ will be lead اس کو لیڈ کرے گا یا اس کو لیڈ کرے گا by ڈپٹی، یعنی اس کو لیڈ کرے گا by ڈپٹی فورن منسٹر، اس کی طرف سے ہوگا. will be lead کی طرف سے لیڈ ہوگا by ڈپٹی فورن منسٹر، ڈپٹی فورن منسٹر اینڈریو روڈیکو، اس کی طرف سے اس کو لیڈ ہوگا، وہ لیڈ کرے گا. who جو کہ will visit اسلام آباد، جو کہ اسلام آباد کا وزٹ کرے گا on 20-21 جون، 20 اور 21 جون کو 2023 کو. فورن سیکرٹری ڈاکٹر اسد مجید خان will lead دا پاکستان ڈیلیگیشن. جو فورن سیکرٹری ہے یعنی وزارت خارجہ کا جو سیکرٹری ہے ڈاکٹر اسد مجید خان will lead وہ لیڈ کرے گا دا پاکستان ڈیلیگیشن، جو پاکستان کا وفد ہے اس کی سربراہی کرے گا. لیڈ کرے گا یعنی سربراہی کرے گا. تو گائز آج تک یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل، ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور نیوز پیپر گائز آپ کو تب بھی فائدہ دے گی جب آپ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ 2-3 مرتبہ اس کو سنیں اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کو آپ نکالیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کریں. بالکل جس میں 3-4 الفاظ آتے ہیں اس میں اپنی طرف سے استعمال کرنے کی کوشش کر لیا کریں. اور خود سے بھی نیوز پیپر کا کوئی ایک نیوز جو آرٹیکل ہے اس کو چوز کر کے، یعنی اخبار میں سے پوری اخبار نہیں پڑھنی، ایک ہی جو چھوٹا سا ایک آرٹیکل ہوگا اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو 5-6 مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ اس کی ڈیفیکلٹ ورڈ نکالیں تو ہوپ کہ بہت جلد ہی آپ کی انگلش میں بے تحاشا امپرومنٹ آئے گی. اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچے. اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. اور جلد ہی ایک اور نیوز پیپر کا سلسلہ بھی شروع کریں گے جس میں صرف جو ہیڈ لائن ہے وہ پڑھائیں گے روزمرہ کا، تاکہ آپ کو آسانی ہو پڑھنے میں. تو ہوپ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ اینڈ کیپ پریکٹسنگ.